الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم دوست بزرگوں عزیز ساتھیوں، اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے جو ساری کائنات کو اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے چلاتا ہے. وہ اپنی طاقت میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اس کی کوئی آل اولاد بھی نہیں ہے، اور اس سے بھی کوئی جو ہے پیدا نہیں ہوا. نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. ایسا اپنی طاقت کے اندر تنہا اور واحد مالک ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ کر سکتا ہے. اور دنیا کی ساری طاقتیں اور اللہ کے سارے غیر مل کر بھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نہ چاہے تب تک. دنیا کے انسان اور دنیا کی جو ہے طاقتیں مل کر یہ چاہ لے کہ ایسا کرنا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ نہیں کر سکتے. دنیا میں جو ہے قانون اللہ کا چلتا ہے. کس کا چلتا ہے؟ وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہماری نظروں سے اوزل ہے. چلاتا تو اللہ ہی ہے پورے قانون کو. اس لیے دنیا جو ہے وہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو جو ہے اعمال کی جگہ ہے. اس لیے چھوٹ دے رکھی ہے سب کو، پکڑ کس کی نہیں ہے اس کو کہ مر کر تو لوٹ کے آنا ہی ہے واپس. اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت پر یقین کرنا، اسی کا نام ہے ایمان. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اللہ رب العزت کے جو ہے تمام صفاتوں کے ساتھ اور اس کا جیسا حق ہے ایسا اس کو ماننا. حق ہے ایسا ماننا. حق میں کمی بیسی ہوتی ہے تو شوہر بھی بیوی سے جو ہے ناراض ہوتا ہے، بیوی بھی شوہر سے ناراض ہوتی ہے کہ میرے جیسے حق ایسے ادا نہیں کرتا ہے. اس کے حق کے ساتھ ماننا. کھلانے والی ذات وہی، پلانے والی ذات وہی، رزاق بھی وہی ہے. آدمی رزق کی تو تلاش کرتا ہے، رزق کی کوشش کرتا ہے، رزق کو جو ہے، مگر رازق کو بھول جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جو رزق دینے والا ہے اس کو بھول جاتا ہے.
دنیا کمانے کے لیے ہم سب نکلتے ہیں، مگر دنیا کو دینے والے کو جو ہے ہم بھول جاتے ہیں، اپنی عقلیں دوڑاتے رہتے ہیں، یوں ہو جائے گا، یوں کر لے تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لے تو یوں ہو جائے گا۔ مگر یقین کے ساتھ آدمی جب نکلتا ہے کہ میرے مقدر میں جتنا لکھا ہے اللہ تو اتنا دے کر ہی رہے گا، بس میرے بس میں کوشش ہے، کیا ہے کوشش، بس میں کرتا رہا۔ تو اللہ کی صفاتیں ہیں، ان صفاتوں کا نام اور اللہ کی جو طاقت اور ربوبیت، بڑائی، عظمت اور محبت اللہ کے جو ہے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ اللہ سے جو ہے ایک ایسا اثر لے گا اللہ کی ذات سے کہ پھر وہ ہر بات میں اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، بس کیا کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ آسان، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ ایک دلاسا ہے، بہت بڑا دلاسا ہے یہ انسان کے لیے کہ اللہ کی ذات رحیم ہے اور کریم ہے، وہی کرم کرے گا، وہی رحم کرے گا، دنیا کے کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ کریں گے تو بھی سنائیں گے، اللہ کبھی سناتے نہیں، اور رحم بھی کرتے پھر بھی نافرمانی کرو تو بھی سناتے نہیں۔ تو اللہ کی محبت کو دلوں میں بٹھانا اور غیب کی باتوں پر ایمان لانا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، مرنا بھی ہے، قبر میں جانا بھی ہے اور قبر میں اٹھنا بھی ہے، قبر سے قیامت کے دن اٹھنا بھی ہے۔ ان باتوں پر یقین، اس کے مجاگرے، تذکیرے ہر گھڑی ہر وقت آدمی کرتا رہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے اور اسے اپنی اصلی جگہ یاد رکھے آدمی کہ مرنے کے بعد جو ہے مجھے یہاں جانا ہے۔ یہ چیز کب پیدا ہوگی دلوں میں؟ اس لیے اللہ جل جلالہ من والہ نے ہر جو ہے ایمان والے کو جو ہے فطرت دعوت پر پیدا کیا ہے۔ کس پر کیا ہے؟ فطرت دعوت پر پیدا ہوا ہے۔ اس کی فطرت میں اللہ نے اس کے خمیر میں دعوت رکھی ہے ایمان والے کی۔ خمیر جانتے ہیں خمیر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز بنتی ہے نا، اس سے پہلے جتنی بھی چیزوں کا جو ہے وہ مشرن ہوتا ہے نا، ایک بریانی بنتی ہے تو کتنی چیزیں پڑتی ہیں اس میں، یہ اس کا خمیر ہے سارا، تب جا کر بریانی بنتی ہے نا۔ پھر کوئی یوں نہیں کہتا ہے کہ اس میں لہسن ہے، یہ آلو ہے، یہ چاول ہے، یہ گوشت ہے، کوئی نہیں کہتا، سب بھول جاتے ہیں۔ پھر سب یوں کہتے ہیں کہ بریانی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بریانی۔ اور سارے مسالے اور سارے گوشت اور سارے وہ چیزیں سب گئی اور کیا آ گیا؟ بریانی آ گیا۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم میں جو خمیر اللہ نے جو ہے بنایا ہے، وہ دعوت کے جو ہے اس کے جو ہے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس کے لیے تڑپنا، اس کے لیے کڑنا، قربانی دینا، برداشت کرنا، سہن کرنا، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے اندر ڈال کر جو ہے اس انسان کو بنایا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو اجاگر کرے انسان۔ ہم کرتے ہیں مگر کہاں کرتے ہیں؟ الگ جگہ پر کرتے ہیں۔ کھیلنے میں دعوت دے گا، بھائی جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، آ جاؤ، چلنا ہے۔ پکچر میں جا رہے ہیں، اچھی لگی ہے، چلتے ہو، میں بھی ٹکٹ دیتا ہوں، چلو تمہارے پاس نہیں ہے، لے جاتا ہے نا۔ کیسی کیسی دعوتیں چلتی ہیں۔ اکیلا نہیں جاتا ایمان والا کہیں بھی، کسی نہ کسی کو لے کر ہی جاتا ہے۔ اچھے کپڑے آئے ہیں بازار میں، کچھ سامان آیا ہے، چلو نا بھائی دیکھ کر آئے، اچھے مال آیا ہے بازار میں، اور لینے کے بعد سب کے پاس ایڈورٹائز کرتا ہے، فلاں جگہ سے لیا، یہاں سے لیا، وہاں سے لو، یہاں اچھا ہے، وہاں اچھا ہے۔ اس کے خمیر میں وہ چیز بھری پڑی ہے۔ جیسے ایک بیٹی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، گھر کے اندر ہوتی ہے، بھائی کہتا ہے پانی پلاؤ تو کیا کہتی ہے؟ لینا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے،
کہہ دیتی ہے، صاف صاف کہہ دیتی ہے، پلانا تو پلاوے، نہیں تو کہہ بھی دیتی ہے وہ۔ اور بھائی کا بچہ جو ہے پیشاب کر لے، چڈی گندی ہو گئی تو کیا اس کو بولو گے تیرا یہ بدلا دو ہے؟ اس کی ماں کو بولو نا، میں کیوں کروں گندی چڈی اس کی بدلوں گا؟ رات کو روئے اور یوں گئے کہ تھوڑی دیر جھولا جھلاؤ نا اس کا، مجھے تو نیند آتی ہے، اس کی ماں کو بولو۔ مرضی میں آئے تو کرے، مرضی میں نہ آئے تو بالکل منع کر دے۔ اگر وہ چیز اس کی خمیر میں ہے، ساری چیزیں ہیں اس کے خمیر میں، تو جب اس کی شادی کرو، یہاں سے گھر جائے گی اپنے، وہاں جا کر جو ہے اس کے گھر بھی جو ہے اللہ اولاد دے گا، پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ اس کی چڈی بدلو، اس کے کان میں درد ہے، ساری رات روتا ہے جھولا جھولا، کوئی نہیں کہے گا، اور جگتی رہے گی، کرتی رہے گی۔ شوہر بلائے پانی لاؤ تو جلدی سے لائے گی، سانس بولے گی پانی لاؤ تو جلدی سے لائے گی۔ اللہ نے اس کے خمیر میں وہ چیزیں بھر کے رکھی ہے، مگر اس کا ایک وقت ہوتا ہے اجاگر کرنے کا، جب وہ جو ہے اپنے گھر چلی جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں اجاگر ہو جاتی ہیں، برداشت کرنا بھی، سہنا بھی۔ حالانکہ گھر میں کہہ دیتی تھی، دو ٹوک کہہ دیتی تھی، مگر وہاں جا کر ماننا پڑتا ہے۔ شوہر کی مانتی ہے، دیور کی مانتی ہے، جیٹ کی مانتی ہے، ساس کی مانتی ہے، سسر کی مانتی ہے، سب کا ماننا پڑتا ہے۔ بچوں کی بھی خدمت کرتی ہے، ساس کے، سسر کے، دیور کے، جیٹ سارے کپڑے دھوتی ہے، یا نہیں دھوتی تھی ایک بھی کپڑے۔ تو اس نے کوئی، اس کی ماں نے سکھا کے نہیں بھیجا کہ ایسا کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ ایمان والے کے خمیر میں اللہ نے وہ بات رکھی ہے، اس بات کو اجاگر کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری تعریف فرمائی، کنتم خیر امت، اس آیت میں شروع میں اللہ نے تعریف فرمائی ہماری، تم بہترین امت ہو۔ کیوں تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو؟ کیوں کہا؟ کیا ہمارے اندر کیا ایسا ہے؟ نہ ذکر کا اہتمام ہے، نہ تلاوت کا اہتمام ہے، نہ سخاوت کا اہتمام ہے، نہ اللہ کے دین کے لیے جان و مال لگانے کا اہتمام ہے ہمارے اندر۔ ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے، مگر اہتمام نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کا تھا کہ ہمارا جان و مال اللہ کے دین کے لیے، ہم بھی اللہ کے دین کے لیے، یہ نہیں تھا۔ ہمارا لگ رہا ہے، مگر کہاں لگ رہا ہے؟ چیزوں پر لگ رہا ہے، خواہشات پر خرچ ہو رہا ہے۔ اور صحابہ کا ضرورت پر خرچ ہوتا تھا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کے دین پر خرچ ہوتا تھا۔ اس لیے ان کے ایمان کے اندر اضافہ اور ایمان کے اندر مضبوطی اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور اللہ نے جو دین دیا ہے اس دین سے محبت تھی انہیں، اسی لیے تو لگاتے تھے۔ جس پر محبت ہوتی ہے اسی پر تو جان مال لگتا ہے، قاعدہ ہے یہ، قاعدہ ہے یہ۔ تو یہ محبت دعوت سے آئے گی، کس سے آئے گی؟ دعوت سے آئے گی۔ جتنی دعوت دیں گے اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کو بلانے کی، اور جتنا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی دعوت دیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دل میں اور بندوں کے دل میں اور انسانیت کے دل میں جو ہے اللہ ہماری محبت ڈالے گا، اور ہمارے کاموں کے لیے اللہ فرشتے لگائے گا۔ کون لگائے گا؟ فرشتے لگیں گے ہمارے کام کے لیے، کہ جاؤ اس بندے کی دنیا آسان کر دو، ہاں آسان کر دو، کیونکہ یہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اسی مقصد کو یہ قائم ہے اور کر رہا ہے۔ کمپنی کا آدمی کسی کام سے بمبئی بھیجا گیا ہو اور وہاں وہ کمپنی کا کام چھوڑ کر اپنے مشاغل میں پڑ جاوے تو کیا کرے؟ بولو، بیوی نے یہ کہا ہے، بچے نے یہ کہا ہے، پھوپھی نے یہ کہا ہے، خالہ نے یہ کہا ہے،
کام ایک طرف رہا اور یہ بازار میں اس کی پرچیسنگ کر رہا ہے، اور وہاں وہ میٹنگ تھی وہ کینسل ہو گئی، اس کے نہ جانے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو، تو مالک تنخواہ دے گا کیا کرے گا؟ بولو، دے گا تنخواہ؟ ہمارا بھی حال یہی ہے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات والی دوڑ زندگی پر پڑ گئے، اس کو رکھ دیا ایک طرف کہ یہ سال میں ایک بار تجھے اٹھائیں گے، ہفتے میں ایک بار اٹھائیں گے۔ تو کیا مدد آئے گی؟ بولو، مدد آئے گی؟ نہیں۔ مدد کو اتروانے کے لیے جو ہے سب سے بنیادی جو بات ہے اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، صحابہ نے اس کو سیکھا اور صحابہ نے اس کو کیا، اپنے گھر کاروبار سب چھوڑ دیے۔ ہمیں تو یہ نہیں کہا جاتا ہے، ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے وقتاً فوقتاً جو ہے آپ جو ہے کرتے رہیے، وقتاً فوقتاً اپنا جان و مال لگاتے رہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور نبوت پورا اٹھا کر دیکھ لو، آپ علیہ السلام کے گھروں میں بھی فاقے، صحابہ کے گھروں میں بھی فاقے۔ اصحاب صفا کا یہ حال تھا کہ پاؤں میں جوتے نہیں، سر ڈھانکنے کے لیے چھت نہیں۔ پہننے کے لیے کپڑے نہیں، مگر دین کی محنت سے ہٹے نہیں، جمے رہے، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کام کی بنیادی چیزیں یہ ہے کہ مصائب پر صبر، جس کو بھی آ گیا اللہ اس سے کام لے گا۔ تین باتیں ہیں، کتنی ہیں؟ کتنی باتیں؟ مصیبتوں پر صبر، جم جانا مصیبتوں پر، آئے گی۔ پہلی بات ہے مصیبتوں پر صبر، جم جانا اس پر۔ حالات کا سامنا کرنا، کیا کرنا؟ حالات کا سامنا کرنا، صبر کرنا، کیسے بھی آ جائے۔ اور کسی نے ایک جو ہے ایون کی بات بھیجی تھی، سنی، اس پر جو ہے حضرت ہمارے بھائی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ 3 ساتھیوں کی تذکیر ہوئی موت تک کی، ان میں یہ تینوں باتیں جو ہے کہی گئی۔ کتنی؟ یہی تینوں باتیں کہی گئی۔ پہلے میں نے وہ سنی تھی، پھر میں نے کتاب میں بھی دیکھی اس بات، تینوں باتیں ہوئی۔ فاقے آئیں گے، اس پر صبر کرنا، کیا کرنا؟ تو اس میں وہی بات تھی، موت کی تشکیل ہے، بولو، زندگی کی پوری، کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا، جو بھی مصیبتیں آئیں اس کو جھیلنا اور چھوڑ کر نہیں جانا۔ اور جمے تو یہ پورا پڑوس اور نہ جانے یہ سارے علاقے کو جو ہے اللہ نے ہدایت سے ایسا مالا مال کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں وہ اپنی طاقت کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ 3 لوگ جمے، کتنے لوگ جمے؟ 3 لوگوں کے جمنے کی بنیاد پر اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہدایت کو عام کر دیا۔ ہاں، دعوت کی محنت ہے۔ صحابہ نے جیسے ہی اوڑھا اس کو تو حالات شروع ہوئے، کیا ہوئے؟ حالات شروع ہوئے۔ ہم حالات سے گھبرا جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حالات سے گھبرا جاتے ہیں۔ حالات برباد ہونے کے لیے نہیں آتے ہیں، حالات بنانے کے لیے آتے ہیں۔ کس کے لیے آتے ہیں؟ بنانے کے لیے، ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اور وہ بھی ہم تو کمزور ہیں، تو کمزور آئیں گے، کتنے آئیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے کمزور۔ انسان کی طاقت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس پر بوجھ ڈالتے ہیں، اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالتے۔
दुनिया के कितने उठा लेते हैं, देखो करोड़ रुपए की लोन उठा लेते हैं, नहीं उठा लेते हैं, आदमी उठा लेता है, हालांकि उसकी हैसियत नहीं है भरने की, उसके बावजूद भी उठा लेता है। कितना बड़ा झमेला खड़ा कर देता है, आओ चला लूँगा मैं। और दीन की मेहनत में थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो नहीं, ये जमो, इस पर जमना। सहाबा जमे और जमने के बाद जो है अल्लाह जल्ल जलालुहु व मन वालहु ने ऐसे फैसले किए कि सारे खजाने उनके कदमों में डाल दिए। डाले कि नहीं डाले, बोलो? केसर और किसरा, रूम और फारस के खजाने जो है उनके कदमों में आए। मगर उस चक्की में जो चलता है ना आदमी, उसको सब कुछ आ जाता है। कि वो माल आने पर इतराता भी नहीं है और माल के न होने पर जो है वो वायवेला भी नहीं करता है। सब आ जाता है इस चक्की में जब आदमी पिसता है। तो पिसना जरूरी है इस चक्की में। पिसना जरूरी है। ये एक काम है जो दुनिया और आखिरत दोनों चीजों को जो है आबाद करने के लिए और बनाने के लिए अल्लाह ने हमें दिया है। हमारी जितनी अहमियत दुनिया के लिए उतनी दीन के लिए हो जावे ना, अल्लाह हमारी जो है दुनिया भी बना दे, आखिरत बना दे, दोनों चीजें बन जाए। अहमियत के साथ नहीं करते हैं, वक्त है तो करेंगे, नहीं है तो अल्लाह खैर, एहतिमाम के साथ किया जाए कि ये भी मेरा काम है, अल्लाह ने मुझे इस मकसद के लिए भेजा है, मैं कैसे छोड़ दूं इसको, और इसको छोड़ूंगा तो मेरी आखिरत कैसे बनेगी और मेरी नस्लों का क्या होगा। नस्लों का क्या होगा। मेरे करता रहे आदमी इस बात को फिक्र के साथ, कुरान के साथ, दर्द के साथ। कमजोर और ज़ईफ ईमान के साथ आदमी इबादत कर लेगा, तस्बीह पढ़ लेगा, कुरान शरीफ पढ़ लेगा, मगर गुनाह से नहीं बच सकता है। गुनाह से बचने के लिए ईमान ही कवी है, और ईमान की कमजोरी बहुत बड़ी कमजोरी है। क्योंकि दुनिया भी ये खोएगी हाथ से और आखिरत भी जाएगी इसके जरिए से। नमाज तो दिन में 5 मरतबा फर्ज है, हज जिंदगी में माल हो तो 1 मरतबा फर्ज है, मगर ईमान तो 24 घंटा फर्ज है। 24 घंटा बाजार में हो, घर में हो, कहीं भी हो आप। मौत कोई जगह मुकर्रर थोड़ी है, मौत की कोई जगह के कहां आएगी। और आदमी बगैर ईमान के चला गया, कैसा अफसोस है, बहुत बड़ा है। हमने अपने सारे प्रोग्राम को जगा दिया और हमने अपने सारे प्रोग्राम को बनाया, बिठाया, मगर दीन की मेहनत के प्रोग्राम को उसमें हिस्सा नहीं है अभी तक। उसमें हिस्सा नहीं है अभी तक। इतने प्रोग्राम है ना हमारे पूरे दिन के, सुबह से लेकर रात तक के, उसमें अभी तक हमने वो हिस्सा दीन की मेहनत का नहीं रखा है अभी तक। वक्त मिलेगा, फारिग होंगे तो कर लेंगे, नहीं तो अल्लाह खैर। मगर दुनिया तो एहतमाम के साथ करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे सारे वादे इसी के साथ हुए। हालांकि वादे दीन के साथ हैं। किसके साथ हैं? दीन के साथ वादे, दुनिया के साथ नहीं है। दुनिया मुकद्दर के साथ है। अल्लाह ताला अपने कुरान में कहते हैं कि जो आखिरत की खेती का तालिब होगा, हम उसकी खेतियों में बरकत देंगे। दुनिया की खेतियों में बरकत देंगे, और जो दुनिया की खेतियों के तालिब हैं वो मांगेगा उतनी नहीं, हम चाहेंगे उतनी देंगे उसे। और
اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو سوچیں اور دل پر لیں. یہ روٹین سے ہم نکلے، روٹین سے، اور زندگی میں ہمارے جو صبح سے لے کر شام تک کے جتنے بھی جو ہیں ہمارے کام کاج ہیں اس میں ایک جگہ دے، اسے دین کے لیے جگہ دے. ضروری ہے اس بات کی. ایسے پرفتن دور کے اندر اگر ہم جو ہیں دعوت کی محنت کو لے کر نہیں چلے اور اللہ کے دین کی دعوت کو نہیں دیا، آخرت کو نہیں بولا، اللہ کو نہیں بولا، نبی کو نہیں بولا اور دین کو نہیں بولا، تو ہم مدعو بنیں گے. کیا بنیں گے؟ دوسروں کی دعوت کے شکار بنیں گے. دوسروں کی دعوت کے شکار بنیں گے. کوئی کہے گا چلو یہ کرتے ہیں اسی میں کامیابی ہے، کوئی کہے گا چلو یہ کرتے ہیں اسی میں کامیابی ہے، کوئی کہے گا چلو یہاں کامیابی ہے. مدعو بن جائیں گے ہم. کیا بن جائیں گے؟ ہم مدعو نہیں، ہم دائی ہیں. ایمان والا دائی ہے، مدعو نہیں ہے. ہر چیز محنت سے اجاگر ہوتی ہے، محنت سے. اور محنت کے ذریعے سے جو ہیں یہ ساری چیزیں پوری دنیا میں جو دین پھیلا ہے وہ محنت کے ذریعے سے پھیلا ہے. صحابہ نے محنت کی ہے. خالی قلم نہیں ہے، لکھتے رہنا کرتے رہنا. قدم بھی ہے ہمارے کام میں، اور قدم اول ہے، قلم تو بعد میں ہے. اس لیے ہماری زندگیوں میں اس بات کو لاویں. صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں، وقت نکالیں. کوئی آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو ہیں ایسی جو ہیں قیمتی کتاب کو جو ہے پڑھنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے اجاگر رکھنے کے لیے کہ آخرت کے لیے جو ہے ہم بھیجے گئے. ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنا؟ روٹی کپڑا مکان بیوی بچہ دکان، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں اور ہم اسی میں لگ گئے. جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو ایک طرف میں رکھ دیا کہ تیرے لیے ٹائم ہوگا تو دیں گے، نہیں تو اللہم خیر. پورا مہینہ تشکیل ہوتی ہے 3 دن کی، ہم اپنے کاروبار سے 3 دن فارغ نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک عجاب ہے اللہ کا. کیا ہے؟ عجاب ہے. شکل میں ہے، عجاب کی شکل میں ہے. حوالے ہو گئے دنیا کے. کہاں ہو گئے؟ دنیا کے حوالے ہو گئے. ہم اللہ کے دین کے حوالے ہوں گے، اللہ دنیا کو ہمارے حوالے کرے گا. پیر پڑی دے گا، سر چڑی نہیں دے گا. کہ ہمیں جب اللہ کے دین کے لیے پکارا جاوے تو یہ دنیا ہمارے لیے سب سے بڑی آڑ بنے. برکتوں کے دروازے آسمان پر ہیں، زمین پر نہیں ہیں. راحتوں کے، چین سکون کے، عافیت کے دروازے جو ہے، روزیوں کے دروازے آسمان پر ہیں، زمین پر نہیں ہیں. اللہ کے گھر سے کھلتے ہیں یہ ساری چیزیں. اور بندوں کی قربانیوں پر، اعمال پر، اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس مقصد میں جب لگا رہتا ہے انسان، تو پھر فرشتوں کو اللہ اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ لگاتے ہیں، نظام بناتے ہیں. صحابہ مقصد کے ساتھ رہے تو چوہا بل میں سے آ کر جو ہے اشرفیاں دینے لگا. لو یہ ہم مقصد سے ہٹے ہیں، اسی لیے دنیا میں پریشان ہیں. ہماری پریشانی کی وجہ اور کچھ نہیں ہے. کیا چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی؟ ہم سوچے تو صحیح.
پستی کا واعظات پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں۔ موجودہ مسلمانوں کی پستی کا واعظ علاج تقریباً 70-80 سال پہلے لکھی گئی ہے یہ کتاب۔ بڑے چھوٹی سی کتاب ہے، 100 پنے بھی نہیں ہے شاید اس کے، تو ساری چیزیں جو ہے نا سامنے کھل کر آ جائے گی کہ ہم کیا تھے اور کیا ہیں اور کیوں ہیں یہ اتنی ذلت و خواری میں اور اتنی جو ہے پریشانیوں میں اور اتنے حالات میں اور لوگوں کے حالات کے بیچ کے اندر گھیرے ہوئے کیوں ہیں۔ اس کی پوری دوا جو ہے اس میں لکھ دی گئی ہے کہ اس کی دوا کیا ہے۔ اور آخر میں صاف طور سے یہ بات لکھی ہے حضرت کہ اگر تم اس کام کو کرو گے تو تمہاری من پسند اور چہیتی چیز جو ہے دنیا اللہ تمہارے لیے کھول دے گا۔ جیسے صحابہ کے لیے کھول دی، لو یہ خزانے کیسر اور کسرا کے، محلات، زمین، عہدے، ڈگریاں سب مل گئی۔ مگر جیسا ہمیں اللہ پسند کرتا ہے ہم ایسے تو پہلے بننے کی کوشش کریں، اور بننے کے لیے جو ہے اللہ کا راستہ ہے، وہاں جائیں گے، سیکھیں گے، اور 40 دن جو ہے ایک تربیتی نظام ہے، یہ ایک تربیتی نظام ہے، یہ کوئی من گڑت چیزیں بنائی ہوئی نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے قبول کروائی ہوئی چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ ساری دنیا کے بگڑے ہوئے توجد گزار بن کر آتے ہیں، اس میں توجد گزار بن کر آتے ہیں۔ ایمان بنتا ہے، اللہ کی ذات سے تعلق بنتا ہے، نبی سے محبت ہوتی ہے، نبی کی سنتوں سے جو ہے محبت ہوتی ہے۔ یہی تو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یہی تو آسمان سے جو ہے دروازے کھلوانے کی چیزیں ہیں۔ یہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا، توبہ اس کا نام ہے کہ زندگی تبدیل ہو جائے۔ صحابہ نے زندگی تبدیل کی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی تبدیل کی، توبہ کی، تو 200 درہم کے جوڑے پہنتے تھے، اور آج کیا حال تھا؟ پیبند لگے ہوئے ہیں کپڑوں پر، اور ایسا عطر استعمال کرتے تھے کہ کسی گلی میں سے گزر جائے تو لوگ یوں کہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں یہاں سے۔ زندگی میں بالکل سادگی دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال کی عمر کے اندر مدینہ میں بھیجا، انہیں پورے مدینہ کو کھڑا کر دیا۔ اللہ رسول کی محبت ان کے دلوں میں کٹ کٹ کر بھر دی انہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر آئے، پورا مدینہ باہر آیا استقبال کے لیے، ایسی محبت بھر دی۔ کیا خوشیاں نہیں ہوگی ان کے دلوں میں، کیا ان کے دلوں میں جو ہے احساس، اور ان کے دلوں میں خواہشات، اور ان کے دلوں میں جو ہے چیزوں کی محبتیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ مگر ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر، ان چیزوں کو جو ہے دفن کر کر جو ہے جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے اس مقصد کو جو ہے انہوں نے آگے رکھا، حالات کے سامنے کیے، مصائب پر صبر کیا، فاقے برداشت کیے، کوئی جان پہچاننے والا نہیں ہے۔ جو بھی ایمان میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلے یہی محنت تھی، دعوت دے کر جو ہے اللہ کے نبی کی مجلس میں لے کر آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کی ہماری محنت ہے، امت سے دعوت ختم ہوتی جا رہی ہے، اسی لیے باطل نے جو ہے سر اٹھایا ہے۔ دونوں دعوتیں ساتھ میں چلتی ہے، حق کی بھی باطل کی بھی، مگر حق کی محنت جب چلتی رہتی ہے تو باطل خود بخود مغلوب ہوتا جاتا ہے۔
اللہ اسے مغلوب کرتا رہتا ہے. اس لیے ہم جس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اس دھوکے سے نکل جاویں. شیطان نے جو ہمیں جو چکر چلا رکھے ہیں اس دماغ میں، اس دھوکے سے نکل جاویں. نکل جاوے کہ ہم برباد ہو جائیں گے. اگر کریں گے تو آباد ہو جائیں گے. یہ سمجھائے اس دماغ کو، کریں گے تو ہی آباد ہوں گے. ورنہ بازار میں تو لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں بیٹھے اور اربوں خربوں روپے لے کر بیٹھے اور بازار سے اٹھ گئے ہیں. تبلیغ سے آج بھی ایک بھی نہیں اٹھا ہے. اٹھائے بھائی عثمان چچا؟ بنے ہیں، اٹھا ایک بھی نہیں ہے. برباد ایک بھی نہیں ہوا ہے. سارے بنے ہیں، سارے بنے ہیں. یہ برباد ہونے والا راستہ ہے ہی نہیں، ہدایت والا راستہ ہے. اور ایسی ہدایت ہے جس کے بعد گمراہی نہیں ہے. ایسی ہدایت ہے. صحابہ نے جو ہے اختیار کیا، سیدھے جو ہے دنیا میں جنت کے فیصلے سنا دیے گئے ان کے لیے. اور دنیا میں اللہ کی رضا کے پروانے ملے انہیں، اللہ کی رضا کے. ہمارے جذبے ابھی تک جو ہے تبدیل نہیں ہوئے. ابھی تک دنیا پر لگنے کے جذبے ہیں ابھی تک. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دین 100% آ جاوے، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں 100% دین آ جاوے، اور یہ پورا شہر ہمارا دیندار بن جاوے. ہمارا کیا لگا اس کے اوپر؟ ہمارا کیا لگا اس پر؟ صحابہ کے باغات اجڑے، گھر اجڑے، بیویاں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے. ہمارا کیا لگا؟ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، ایک اللہ کا بندہ. اللہ نے جو ہے پوری دنیا میں 200 سے زیادہ 80 ملکوں کے قریب میں جو ہے اللہ نے دین کی محنت کو پہنچا دیا. ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا. لگاتے گھروں میں پھنکا آیا. کیا آیا؟ پھنکے آئے نا، گلڑ کھانے لگے. گلڑ، روزہ بھی گلڑ سے، اور افطار بھی گلڑ سے، اور سحری بھی گلڑ سے. کئی دنوں کے بعد ایک آدھی روٹی کا ٹکڑا آیا حضرت کے پاس. تو سوال کیا کہ یہ آیا کہاں سے؟ تو کہ صندوق میں، جس صندوق میں آٹا رکھتے تھے اس میں کھروچ کر جمع کیا اتنا آٹا، اور ایک روٹی پکی ہے تو آدھی آپ کے لیے بھیجی گئی. اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا میں، اپنے آرام میں، اپنے عیش و عشرت کے سارے نقصوں میں ہم رہیں، اور دین اللہ کا دنیا میں عام ہو جاوے، ہمارے گھر میں آ جاوے، ہماری زندگی میں آ جاوے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم جس چیز سے گھبراتے ہیں وہ نبیوں کے گھر کا شعار ہے. کیا ہے؟ نبیوں کے گھر کا شعار ہے وہ. ہم جس چیز سے گھبرا رہے ہیں. اللہ والے کہتے ہیں نا، ان کے گھر میں پھانک آیا تو رونے لگے کہ اللہ تجھے میرا ایسا کون سا عمل پیش آ گیا جو نبی کے گھر کا شعار میرے گھر میں بھیج دیا تم نے. یہ تو نبی کے گھر کا ایک اہم چیز ہے، نبی کے گھر کی فاقہ. تو یہ میرے گھر کہاں بھیج دیا تم نے؟ میرا کون سا ایسا عمل تجھے پسند آ گیا؟ اتنے مست ہو گئے ہم، اتنے مست ہو گئے اپنی دنیا میں کہ ہم اس اللہ کو بھول گئے، نبی کو بھول گئے، دین کو بھول گئے. فکر ہماری جو ہے دنیا ہو گئی ہے، فکر آخرت نہیں ہے. یہ فکر آخرت کو جو ہے بدلنے کی محنت ہے. ہفتے کا گشت ہے، مسجد اور جماعت ہے، سے روزہ کی ترتیب ہے، سال کا چلہ ہے، 4 مہینہ ہے. یہ فکر آخرت کو زندہ رکھنے کی محنت ہے.
جب آدمی اس محنت کے ساتھ چلے گا اللہ اس کی دنیا بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا، اور لوگ رش کریں گے اس کی دنیا پر۔ آدمی ٹھان لے کہ میرا مال اور جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور ہے ہی، اللہ نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے نہ جان تمہارا ہے نہ مال تمہاری ہے، جنت کے بدلے میں خریدی گئی ہیں، تمہاری نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے جہاں ٹھیک لگے لگاؤ۔ ہاں، پھر بھی ہم لگاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، کہ اللہ کے دین پر جتنا خرچ ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا ہے، اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ جو ہے خواہشات پر خرچ ہوتا ہے، اور خواہشات بلائیں اور مصیبتیں ہی لے کر آتی ہیں۔ کیا لے کر آتی ہیں؟ خواہشات بلائیں اور مصیبتیں ہی لے کر آتی ہیں۔ خواہشات کے ساتھ بلائیں اور مصیبتیں لگی پڑی ہیں۔ زندگی تھوڑی ہے، خواہشات کا سمندر بڑا بڑا ہے، اور خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہی نہیں بنائی اللہ نے یہ دنیا کو، یہاں ہو ہی نہیں سکتی خواہشات پوری۔ ایک پوری کرو دوسری جاگے گی، دوسری پوری کرو 4 جاگے گی، 4 پوری کرو 10 جاگے گی، 10 جاگے گی۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ آخرت نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ آخرت میں پوری ہوگی خواہشاتیں، پوری جو ہوگی وہ اللہ نے آخرت کو بنایا ہے، دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا تو مسائل، پریشانی اور جو ہے تکلیفوں کا گھر ہے، یہ راحت کی جگہ تھوڑی ہے۔ چند دن راحت ہوگی، چند دن جو ہے دکھ ہوگا، چند دن غم ہوگا، چند دن خوشی ہوگی اس کی۔ اس محنت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ دنیا کی جو محبت ہے نا، دنیا بھلے آتی ہو مگر اس بغیر محبت کی آتی ہو۔ کیسے آتی ہو؟ کیسے آتی ہو؟ بغیر محبت کی آتی ہو۔ بھلے نا گھر میں درم اور درائم اور 2-2 ہزار کی نوٹوں کی جو ہے بوریاں بھری پڑی ہو، اس سے کوئی منع نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ چمٹ جانا اور چھوٹنا ہی نہیں، یہ منع ہے۔ ہاں، کماتے ہیں لوگ، کتنے اللہ والے ایسے ہیں جن کے کروڑوں روپے کے بزنس ہیں اور آ رہے ہیں کروڑوں روپے، مگر اللہ کے دین کی آواز لگتی ہے تو لات مار کے چلے جاتے ہیں، اور یہی واپس آتی ہے قدموں۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں ہم تو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے دنیا کو جو ہے ٹھوکریں ماری ہیں تو قدموں میں آئی ہیں۔ اس مقصد کو ہم جو ہے آگے رکھیں گے اور آگے رکھ کر زندگی گزاریں گے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالی ہماری دنیا بنائے گا اور بنائے گا، ضرور بنائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایسی دنیا دیں گے تو حیات طیبہ، بغیر محنت کی ملے گی۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم اس دین کی محنت کرو گے، ہم اس دین کی محنت کرو گے، اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے مال دے گا، بغیر محنت کے۔ کیسے دے گا؟ کیسے دے گا؟ بغیر محنت کے مال دے گا، اور بغیر مال کے چیزیں دے گا، بغیر مال کے چیزیں دے گا، اور بغیر چیزوں کے اللہ کام بنائے گا۔ سارا جھگڑا اسی پر لگا ہوا ہے۔ اور اللہ نے کر کے دکھایا ہے اور کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے، مگر ہماری فکریں جو ہیں منتشر ہونے کی وجہ سے جو ہے اس پر یقین بیٹھنا نہیں ہو رہا، یقین نہیں بیٹھ رہا ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا والا معاملہ ہے نا،
اسی میں ہی اسمنجس میں پڑے ہوئے ہیں اور موت آ کر جو ہے جکڑ لیتی ہے. آ جا بھائی چلو. نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی. دنیا بھی بگڑی آخرت بھی بگڑی. نہ ایمان بنا نہ یقین بنا. نہ نبی سے محبت ہوئی. نہ نبی کے طریقے زندگی میں آئے نہ گھروں میں آئے. اور اسی حال میں جو ہے انسان چلا جاتا ہے. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 13 بیٹے 12 یا 13 بیٹے ان کے. مسلمہ بن عبد الملک آیا ان کا سالہ اور کہہ رہا ہے حضرت آپ نے اپنے اولاد پر ظلم کیا ہے اور امیر المومنین ہیں. کیا ہے؟ بادشاہ ہیں خود اور زہر دیا گیا. تو کیا آپ نے اپنے بیٹوں پر ظلم کیا ہے؟ کہ کیا ہوا کہ سب کو فی 2 درہم آئے ہیں. ایک بیٹے کو 2 درہم روپے اور خود بادشاہ ہے. کون ہے؟ بولو. بادشاہ کے بیٹے کو 2 درہم آتے ہیں. بھائی کتنی جائیداد ہوتی ہے؟ کتنی بڑی جائیداد ہوتی ہے. انہوں نے کہا مجھے بٹھا دو اور میرے بچوں کو سامنے کھڑا کرو. سب کو بلایا اور سب سے یوں کہا کہ تمہارے باپ کی ہڈیوں میں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اسی لیے حرام جمع کیا نہیں ہے. حرام جمع کیا نہیں ہے اور حلال میرے پاس تھا نہیں. جو تھا وہ تمہارے جو ہے دے دیا گیا. اب تم نیک رہو گے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ کا وعدہ ہے کہ نیکوکاروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ رہی ہے. تم نیک رہو گے تو اللہ تمہارا ولی ہے، والی ہے. اللہ تمہاری مدد کرے گا. آسمان و زمین نے وہ دن دیکھے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں جو ہے 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیے ہوئے ہیں. اور مسلمہ بن عبد الملک جب مرے ہیں اور ان کی اولادیں جو ہے 200 درہم ملے ہیں اور مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگے ہیں. یہ ہمارے باپ داداؤں نے مسجدیں بنائی، ہمیں کچھ دیتے جاؤ. معاملہ مال کے ساتھ نہیں ہے. یہ ذہنوں سے نکال دے باتیں. معاملہ اعمال کے ساتھ ہے. وہ زندگی کے ساتھ ہیں جو اللہ رسول کو مطلوب ہے. اس زندگی کے ساتھ جو ہے معاملے ہیں. اجڑنا بسنا یہ جو ہے یہ بربادی اور جو ہے ناکامی اور آبادی کا معاملہ نہیں ہے. یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے تو آدمی جو ہے ناکام ہو گیا، ایسا نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی جو ہے اللہ رسول سے محبت ہے اور دین سے محبت ہے اور دین زندگی میں قائم ہے. تو سب سے بڑا جو ہے غنی آدمی ہے اور سب سے بڑا جو ہے یہ مالدار آدمی ہے. اس کے پاس آخرت ہے بہت بڑی اور قیامت قائم ہوتے ہی اللہ اسے کہے گا جا میرا بندہ جنت میں. تیرا کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں تیرے پاس، کیا دیکھیں. زیادہ مال تو حساب کا جو ہے ذخیرہ بنے گا، حساب دینا پڑے گا اس کا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عشرہ مبشرہ میں حساب کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کی وجہ اور مال بھی کیسا پاک مال. ساری جو ہے نا ہمارے ذہنوں سے یہ سارے جو ہے منظر ہٹ چکے ہیں. کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، کیا کرنا ہے، کیا خریدنا ہے، کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے. بس یہی ساری چیزیں جو ہیں اس دماغ کے اندر پورا دن اگتی رہتی ہے، اٹھتی چلتی رہتی ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اگر ہم آخرت کی فکر کو اوڑھ لیں گے، آخرت کی نیت کو جو ہے نیت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہیں گے اور اپنے جان و مال کی ترتیب بنائیں گے کہ نہیں میرا جان اور مال تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس امانت کو جو ہے صحیح جگہ لگانا. تو خیر پھیلے گی دنیا میں. کیا پھیلے گی؟ جب مال خواہشات پر خرچ ہوتے ہیں نا، خواہشات پر. دیکھو نا یہ بازار میں سارا کیا ہے، خواہشات کا تو منظر ہے.
سے کیا خیر آئی ہے؟ کیا خیر آئی؟ کیا شر ہی شر آیا ہے۔ پہلے پنڈلی تک آیا، پھر گھٹنوں تک آیا، پھر ران تک پہنچ گیا۔ سر ہی سر آتا ہے خواہشات میں، ضرورتیں نہیں ہیں، خواہشاتیں ہیں، اور آدمی خواہشات ہی کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، ساری سوچ جو اس کی ہے نا، اسی کی وجہ سے جو ہے پریشان ہے، ورنہ کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو، ہمارے لیے نمونہ یہ ہے، ہمارے لیے نمونہ یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں۔ کیسی زندگی گزاری ہے اور کیسی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ خواہشات تو ان میں بھی تھی، اور وہ بھی جو ہے خواہشات کے ساتھ جو ہے انسان بنا ہوا ہے۔ امیر المومنین بنے، پھر بھی چادریں لے کر نکلے بیچنے کے لیے، تو صحابہ نے پکڑ لیا سب نے مل کر کے، تم یہ کاروبار کرو گے، جب تجارت کرنے نکلو گے تو یہ کام کون سنبھالے گا؟ تو کہ میرے بھی بیوی بچے ہیں بھائی، اور سارے علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت میں ایمان سب سے زیادہ بڑا ہوا۔ سارے مشورے کہ بولو کیا کریں گے، بس اتنا دے دو، ایک چھوٹا سا گھر متوسط طریقے سے جو چل رہا ہو، بس وہ معاوضہ مجھے دے دیا جائے۔ ہم بھول گئے ہمیشہ بھائی دوست، ہم تو اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے گھر میں کیا ہے، اس کے گھر میں کیا ہے۔ ہمارے جو اصل رہبر ہیں ان کے گھر میں نہیں دیکھتے کہ ان کی زندگی کیسی گزری ہے۔ اصل تو نمونہ وہ ہے، یہ بھی کہیں سے دیکھ کر آئے ہیں اور ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ زندگیاں کیسی چین سکون والی تھی، 11 بیویاں تھیں، پھر بھی کوئی جھگڑا تو نہیں تھا۔ 11 بیویاں کی اللہ کے نبی نے کتنی کی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے، کتنے گزر جاتے ہیں؟ 2 مہینے پورے گزر جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے گھر میں جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا۔ بولو ہمارے گھر میں کتنی بار چولہا جلتا ہے دن میں؟ 10 مرتبہ جلتا ہوگا۔ کتنی مرتبہ؟ 10۔ پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں پوری کائنات کو اللہ نے وجود دیا ہے، 2 سے 3 جوڑے جو ہے کپڑے کے ہوں گے، کتنے؟ ہمارے گھر کے کباڑ بھرے پڑے ہیں، پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ پھر بھی پریشان ہیں۔ اور وہاں جو ہے پیر لمبا کرو تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پاؤں جو ہے لمبے کرتے تو میں سوئی رہتی تو مجھے اڑ جاتے پاؤں، بس اتنا تنگ مکان تھا۔ ہمارے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ مال تو کچھ تھا ہی نہیں، امی جان فرماتی ہے نا 2 چاند گزر جاتے، مال کہاں سے ہوگا؟ پھر بھی زندگیاں چل رہی تھی، اور ہمارے پاس گودام بھرے پڑے رہتے ہیں۔ ایک ایکسٹرا روم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا، ایکسٹرا روم ہوتا ہے، اس میں سارا پورے سال کا اناج رکھ دیا جاتا ہے اس میں، پھر بھی پریشان ہے۔ تو یہ پریشانی آتی کہاں سے، یہی نہیں سوچتے ہیں آتی کہاں سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چند جو ہیں
ابراہیم پر جو گھر چل رہا تھا اور اس میں سے بھی بچا بچا کر جو ہیں ان کی اہلیہ نے جب میٹھے کے لیے کچھ میٹھا پکانے کے لیے جمع کیا تو وہ بھی اٹھا کر جو ہے بیت المال میں جمع کروا دیا، کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اتنا زیادہ آتا ہے۔ چلو اب ان کے نقش قدم پر تو چلیں، ان کا 100 میں گھر چلتا تھا، چلو ہم 1000 میں چلا لیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ان کا 100 میں چلتا تھا تو ہم بھی 100 میں چلا لیں۔ مگر یہ ساری خواہشاتیں جو ہیں نا وہی انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ 4 مہینے کی جماعت میں ایک کام پورا ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے؟ کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ 15 آدمی ہوتے ہیں، پورے 4 مہینے آرام سے گزر جاتے ہیں۔ چاول بھی پکتا ہے، دال بھی پکتی ہے، چائے بھی ہوتی ہے، بریانی بھی پکتی ہے، روٹیاں بھی بنتی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو گھر میں نہ پکتی ہو؟ بولو۔ عافیت اور آسانی کے ساتھ سب کھا لیتے ہیں۔ کتنا آدمی ہوتے ہیں؟ 15۔ اور 2.5 آدمی کے کچن میں جا کر دیکھو، ہزاروں طرح کے سامان پڑے ہیں۔ یہ خواہشات ہے اور کیا ہے؟ اسی نے تو پریشان کیا ہے زندگیوں کو۔ کچن کا ایک سامان بھرو تو ایک چھکڑا پورا بھرایا جاتا ہے، چھکڑا پورا 2.5 آدمی کے لیے۔ کتنے کے لیے؟ چھکڑا پورا بھرایا۔ اور یہاں 15 آدمیوں کے لیے ایک ہی بیگ ہوتی ہے اور آرام سے جو ہے سب ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی کام رکھنا تم گھر میں، مگر یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے۔ چلے میں جاتے ہیں، تین چلے میں جاتے ہیں، 3 جوڑیوں میں 4 مہینے گزر جاتے ہیں عثمان چاچا، مگر گھر میں کباڑ بھرا پڑا رہتا ہے۔ کبھی آجو باجو بھی جھانک لیا کریں کہ کوئی غریب مسکین رہتا ہوگا، کبھی ان پر بھی جو ہے رحم کر دیا کریں۔ اس لیے نہیں دیا ہے کہ اپنی ذات پر خرچ ہو، اپنی اولادوں پر ہی خرچ ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو۔ اللہ نے دیا ہے تو خرچ کریں، اسی میں بھلائی آتا رہے گا۔ جتنا کریں گے اتنا آتا رہے گا، جتنا لگائیں گے اتنا آتا رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ جو ہیں اللہ سے کہہ دیں کہ ایک ساتھ میرا رزق دے دے تو کھا کے ختم کر دوں، مت جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، ختم معاملہ، کنٹال گیا ہوں دنیا سے، پریشان۔ تو ایک ساتھ دے دیا تو کہ کھا کھا کے ختم کیا، مگر ختم ہی نہیں ہوا۔ تو کہ راستے پر 2-3 آدمی کھڑے کر دیے، جو نکلے پکڑ کے لاؤ یہاں، کھلاؤ اسے، زبردستی، کھائے بغیر جانا ہی نہیں کوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے تو ان کو بھی پکڑ کے لائے، چلو ہمارے آقا نے کہا ہے کھانا کھا کے جانا ہے۔ بولے بھائی کیا معاملہ ہے؟ بولے نہیں، کھانا کھا کے ہی جانا پڑے گا۔ کہ چلو دیکھتے ہیں میری امت میں ایسا کون سخی آدمی ہے جو راستوں پر چلنے والوں کو پکڑ پکڑ کے کھانا کھلاتا ہے۔ جا کے دیکھا تو وہی آدمی ابھی تک زندہ ہے۔ دل میں سوال آیا کہ اللہ یہ تو مر جانا چاہیے کب کا آدمی، ابھی تک زندہ ہے۔ فوراً وہی آئی، کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس نے ہمارے ساتھ جو ہے ریش لگائی ہے۔ کیا لگائی ہے؟ اور ہم سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، اس لیے یہ 1 روٹی کھلاتا ہے، ہم 10 دیتے ہیں۔ اس کا گودام ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے دینا بند کر دیا تو آنا بند ہو گیا ہے، برکت والا آنا بند ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ برکت والا آنا بند ہو گیا ہے۔ اس لیے لگاوے اللہ کی راہ میں، مدارس میں لگاوے، مکاتب میں لگاوے، یتیموں پر لگاوے، مسکینوں پر لگاوے، ضرورت مندوں پر لگاوے، مساجد میں لگاوے۔ یہ سارے دین کے جو ہیں شعبے ہیں، ان پر ہمارا مال لگے گا، اللہ دنیا میں جو ہے اس کا بدلہ دے گا کئی گنا، اور مرنے کے بعد بھی دے گا۔ بجائے خواہشات پر لگ رہا ہے، یہاں لگانے کے سامان ہیں، یہ حفاظت میں رہے گا۔
बकरी पूरी जुबा हुई, तकसीम कर दो, तो कि क्या बच गया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तकसीम हो गई, एक साना बच गया, कि वो सारा बच गया, एक साना जो है अलावा इसके। जितना लगाएंगे सब बाकी रहेगा, जितना लगाएंगे सब बाकी रहेगा। और जब आदमी लगाएगा तो आखिरत का इस्तेजार आएगा, और आखिरत में जो है वहां जाने का दिल करेगा। साहबिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत से मोहब्बत नहीं हो रही है, माल कितना है? तो कितना है, लगा दे अल्लाह की राह में, तो लगा दिया अल्लाह की राह में। कुछ दिनों के बाद आएगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो वहां जाने की तमन्ना हो रही है। आदमी का जहां माल जान होता है ना, लगा हुआ चीज पर, वहां पर ही आदमी का दिल ज्यादा से ज्यादा खींचता है। इसलिए सहाबा ने आखिरत के लिए तोशा जमा किया, अपनी जानों पर कम और दूसरों पर ज्यादा खर्च किया। और यही उम्मत का एक बहुत बड़ा शियार और बहुत बड़ा जो है इसके पास सिफात थी। ये सिफात इसकी जिंदगी से खत्म हो गई। सिफात खत्म हो गई। अल्लाह माफ करे, हम देते हैं तो भी देखते हैं, क्या करते हैं? देते हैं तो भी देखते हैं। अल्लाह के लिए देना है तो दे दो, बस खत्म। वो दे कर आया ना तो फाहिशा पर हो गया सदका, किस पर हो गया? दूसरी मर्तबा दे कर आया तो चोर पर हो गया सदका, तीसरी मर्तबा दे दिया तो मालदार पर हो गया सदका। दे दो बस अल्लाह के नाम पर, उसी को देखो किसके नाम पर जा रहा है। अल्लाह ने तो कहा है, ये दुनिया की पूरी जितनी इंसानियत है ना, अल्लाह के अयाल है ये। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अपनी जिंदगियों में जो है दावत की मेहनत के जरिए से वो चीजें हासिल होगी और जिंदगियां चैन सुकून वाली बनेगी। वरना जिंदगी में जो है दावत खत्म हुई तो हम मधु बनेंगे, और मधु बने तो हम दुनिया से भी गए, आखिरत से भी जाएंगे, आखिरत से भी जाएंगे। इसलिए दाई बनकर रहना, दुनिया में दाई बनकर रहना, दाई की सिफातें हैं, दाई बनकर रहना। और इसके लिए जो है अल्लाह के रास्ते की मेहनत है कि अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, अल्लाह के रास्ते में अपने जान और माल को खपाएंगे और कड़वी कसेलियों को बर्दाश्त करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, और जो है ईमान को बनाने के जो चीज़ें हैं उन असबाब को इख्तियार करेंगे, तो हमारा ईमान भी बनेगा, यकीन भी बनेगा, और अल्लाह से मोहब्बत भी पैदा होगी, और जो है जिंदगी का रुख सही होगा, जिंदगी का रुख सही होगा। असल जिंदगी का रुख बिगड़ा हुआ है, रुख सही होगा जिंदगी का तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। इसलिए अपने जान और माल की तरतीब बनावें। दुनिया पर बहुत खर्च हो गया, हम अल्लाह के दीन पर खर्च करें। बेंगलोर में देखा जमातें जा रही है, 15,000, 20,000, 15,000, 20,000 का चिल्ला है। हम 2500 में फांफा मारते हैं, यूं ऐसा नहीं, कम करो खर्च, कम करो। भी 4 महीने की जमात गई, 25,000 रुपया खर्च था उसका। कितना था? 25,000 खर्च। आसाम गई, 25 साथियों की जमात। और ऐसी तो कितनी बन रही है उन मस्जिदों में से। बैरून की कितनी जमातें बन रही हैं, हर मस्जिद से बैरून की जमातें बन रही है, बुनियादें पड़ी हुई है। हर मस्जिद से 4-4, 5-5 साथियों की तस्कीलें हो गई, और 4-4 महीने की तस्कीलें भी। कोई मस्जिद ऐसी खाली नहीं देखी हमने कि गस की बात के बाद जो है तस्कील की हो और 5 से 6 साथी 4 महीने के खड़े न हुए, कोई मस्जिद नहीं देखी। हालांकि अभी तक वो लॉकडाउन से खड़े भी नहीं हुए हैं, उनके कारोबार बराबर अभी तो रवा दवा भी नहीं हुए हैं। और तकरीबन किराए के मकान में रहने वाले, हमने तफक्कुद किया, पूछा तो कह रहा है, कोई कह रहा है कि 10,000 किराया है, कोई कह रहा है 15,000 किराया है, कोई कह रहा है 20,000 किराया है। तो किराया खाली, बच्चों के पढ़ने का अलग,
घर का खर्चा अलग, उसके बावजूद भी जो है 4 महीने के लिए जा रहा है, खुशी से नाम लिखा के। हमारा क्या लगता है, हम यूँ समझते हैं कि हम तो बहुत बड़ा काम करते हैं। इसलिए हिम्मत करें, इरादे करें, नियतें करें, अपनी तरतीबों को बनावें, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह पूरी दुनिया तेरे दीन की मेहनत के लिए जो है निकल रही है, जा रही है, कि अल्लाह मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्यों ताले लगे, मुझे भी कबूल कर तू, सदका दे, 2 रकात नमाज पढ़े, दावत चलावें, हमारे बस में है उतना हम करें। हम इससे तो कासिर न रहे कि जितना हमारे बस में है। फिर ऐसा हो कि हमारे बस में भी न रहे। इसलिए हिम्मत करें, इरादे करें 4-4 महीने के लिए। अभी तो तारीख तय नहीं है 4 महीने की कोई, मगर नियतें तो करें, हिम्मत करें, इरादा करें कि इंशाल्लाह हम लगाएंगे 4 महीना, कोशिश करेंगे इसकी। बोलो भाई, कौन हिम्मत करता है, कौन इरादा करता है? इंशाल्लाह माशाल्लाह। अबू बकर भाई, अल्लाह कबूल फरमावे, आसान फरमावे, मदद फरमावे।